हज़रात नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज कुरान करीम के पहले पारा का चौथा सबक शुरू हो रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अज़्ज़लालता बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظीम। अब आज हिफ्ज़ सूरा शुरू करते हैं। हिफ्ज़ सूरा, मैंने बताया था कि कुरान करीम की किसी सूरत के याद करने को हिफ्ज़ सूरा कहते हैं। कुरान करीम की किसी सूरत के याद करने को हिफ्ज़ सूरा कहते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदु'उ الयतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीन हुम अन सलातिहिम साहून الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظीम। अब हम दुआ और सुन्नत सीखेंगे। दुआ और सुन्नत में से खाने पीने की दुआ और उसकी सुन्नत चल रहा है ना, तो आज भी वही दुआ हम दोहरा लेते हैं कि खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। अगर बिस्मिल्लाह पढ़ना शुरू में भूल गए तो हम बिस्मिल्लाहि अव्वलहु व आखिरहु पढ़ लेंगे, और खाने के बाद हम पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन।
کتنا بہترین ترجمہ ہے اس کا. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. اب کھانے کی سنت ہے. کھانے کی سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم دسترخوان بچھائیں گے، دونوں ہاتھوں کو گٹو تک دھوئیں گے. دسترخوان بچھانا ایک سنت ہے، دونوں ہاتھ گٹو تک دھونا یہ دوسری سنت ہے. اور اسی طریقے سے نمبر 3 ایک زانو یا دو زانو بیٹھنا. نمبر 3 ایک زانو یا دو زانو بیٹھنا. نمبر 4 ٹیک لگا کر نہ کھانا. نمبر 5 کھانے سے پہلے دعا پڑھنا، بسم اللہ پڑھ کر کھانا. نمبر 6 دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھانا. نمبر 7 3 انگلیوں سے کھانا، 3 انگلیوں سے کھانا یہ سنت ہے. اور نمبر 8 اپنے سامنے سے کھانا. نمبر 9 اپنے سامنے سے کھانا مطلب جب کھنچا میں بیٹھیں گے تب اپنے سامنے سے کھانا یہ سنت ہے، چاہے اکیلا بیٹھے ہو یا چاہے کھنچے میں ہو. کھنچے میں اگر مختلف قسم کے کھانا ہے تو پھر اس کو لینے کی اجازت ہے. نمبر 9 بہت زیادہ گرم نہ کھانا. نمبر 10 کھانے میں کوئی عیب نہ نکالنا. اور نمبر 11 اگر لقمہ گر جائے تو دسترخوان پر جو لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے. اگر دسترخوان سے باہر نکلا، باہر کوئی گر گیا تو اس کو نہیں اٹھانا چاہیے، اس کو نہیں کھانا چاہیے. نمبر 12 برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا، اچھی طرح گندا نہیں چھوڑنا ہے. نمبر 13 کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، وہی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور کھانے کے بعد نمبر 14 کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا، یہ کھانے کی سنت ہے. اب ہم عقائد میں سے پڑھیں گے. عقائد آدمی جن دینی باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے ان کو عقائد کہتے ہیں. اب پہلا کلمہ ہم اس سے پہلے بھی سبق میں بتا چکے ہیں، بار بار بتایا جا رہا ہے تاکہ ہم بار بار سنیں اور یاد کریں، اس پر عمل کریں، پھر دوسروں تک پہنچائیں. پڑھیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پھر سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. اب ہم مسائل میں سے سیکھیں گے. مسائل میں جیسے نماز پڑھنے سے پہلے کیا پڑھنا ہے، وضو وغیرہ غسل وغیرہ صحیح ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے مسائل میں سے ہم سیکھیں گے غسل کے فرائض. غسل کے 3 فرض بتائے تھے. نمبر 1 منہ بھر کر کلی کرنا. نمبر 2 ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا. اور نمبر 3 پورے جسم پر اس طرح پانی بہائے کہ ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی نہ رہے، خشک نہ رہے، پورے بدن مل مل کر دھوئے. خیر اب وضو کے 4 فرض ہیں. نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھونا، ایک مرتبہ پورا چہرہ دھونا، یہ فرض ہے. نمبر 2 دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، کہنیوں سمیت، یہ ہے یہاں تک، دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا، یہ بھی فرض ہے. اور نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی سر یہ فرض ہے. اور نمبر 4 دونوں پاؤں ٹخنے سمیت دھونا. تو یہ وضو میں 4 فرض ہیں. اب ہم دعا و سنت ہو گیا. سیرت میں سے کچھ سیکھیں گے. سیرت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کو سیرت کہتے ہیں. جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ باتیں ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. سوال یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسے ہجرت کہتے ہیں۔ یعنی دین کی خاطر ایک جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، ہجرت۔ مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے کہاں گئے؟ مسلمان سب سے پہلے ہجرت کر کے ملک حبشہ گئے، حبشہ۔ مسلمان دوسری ہجرت کر کے کہاں گئے؟ جواب، مسلمان دوسری ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے۔ مدینہ منورہ میں جانا صحابہ کرام کا یہ دوسرا ہجرت، پہلے ملک حبشہ میں گئے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں ہجرت فرمائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس مہینے میں ہجرت فرمائی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں ہجرت فرمائی۔ اب اسلامی معلومات کے طور پر، اسلامی معلومات کسے کہتے ہیں؟ یعنی دین کی باتیں جان لینے کو دینی معلومات، اسلامی معلومات کہتے ہیں۔ اسلامی معلومات میں سے جیسے قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ قرآن کریم 23 سال میں نازل ہوا۔ قرآن کریم میں کتنے پارے ہیں؟ قرآن کریم میں 30 پارے ہیں۔ قرآن کریم میں کتنے سورتیں ہیں؟ قرآن کریم میں 114 سورتیں ہیں۔ یہ سب یاد ہونا چاہیے، مسلمانوں کو یہ سب معلوم ہونا چاہیے۔ جنت کے داروغہ کا نام کیا ہے؟ داروغہ یعنی محافظ۔ جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے، اور جہنم کے داروغہ کا نام مالک ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں۔ کس نبی کو ابو البشر کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، ان کو ابو البشر، تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام۔ خیر، یہاں تک رہنے دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پڑھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ، سیکھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل میں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس تھوڑی سی محنت کو قبول فرمائے اور دونوں جہاں میں کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔